کربلا کی تپتی ریت ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ خیمے لگائے کھڑا تھا، سامنے یزید کا لشکر تھا جس نے دریا پر پہرے بٹھا دیے تھے، پانی بند کر دیا تھا، حسین کے بچے پانی کے لیے ترستے رہے، ادھر سے یزید کے کتے پانی پیتے رہے۔ ہم یزید کے ساتھ نفرت کیوں نہ کریں؟ یزید سے نفرت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تو اپنے کتے کا نام بھی یزید رکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم یزید کے ساتھ اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ حسین کے بچے پانی پیتے رہے، ادھر سے یزید کے کتے دودھ پیتے رہے، ہم یزید کے ساتھ نفرت کیوں نہ کریں؟ حسین کے بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے، زبانیں جلنے لگی، خیموں میں سسکیاں گونجتی رہی، مگر ارد گرد کے کلمہ پڑھنے والے لوگ پانی کی مشکی سے بھر بھر کر یزید کو پیش کرتے رہے۔ نواسہ رسول کے بچے پیاس سے مرتے رہے، ان کو ذرا بھی شرم نہ آئی، ذرا بھی رحم نہ آیا، حضور کے نواس سے پیاسے رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اگر ہم نے یزید کا ساتھ نہ دیا تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ حسین خیمے سے نکل کر آواز دیتے رہے، امام علی مقام امام حسین خیمے سے باہر نکلے، ارد گرد کلمہ پڑھنے والی ہی مخلوق کھڑی ہے۔ حسین خیمے سے نکل کر آواز دیتے رہے کہ آؤ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے بھائیو اب وقت ہے حق کا ساتھ دینے کا، دھوکے باز مت بنو، آؤ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مگر جواب میں تیروں کی بارش ہوتی تھی، یہ یزید کی طرف سے ہی تیر مارے جاتے تھے۔ حسین نے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور ساتھیوں کے لاشوں کو خود اٹھائے، ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، زمین تپ رہی تھی اور آسمان گواہ تھا کہ حق کا علم تھامنے والا تنہا ہی رہ گیا۔ آسمان بھی دیکھ کر روتا رہا، مگر زمین والوں کو شرم نہ آئی، کوئی مدد کو نہ آیا، سب نے دیکھا مگر خاموش رہے۔ ان کا خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہی تھا۔ جو خاموش رہتا ہے نا، مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر جو خاموش رہتا ہے، ایسے سمجھے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، کہ ظالم اس وقت جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین سجدے میں گرے، شمر آگے بڑھا، خنجر نکالا، حسین کی گردن پر خنجر چلایا، خون ریت پر بہا، زمین نے کراہ کر کہا آج حق قتل ہو گیا ہے، آج حق شہید ہو گیا۔ شمر نے ہنستے ہوئے کہا میں نے حسین کو مار دیا ہے۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا تو آواز دی، لشکر والو مبارک ہو، یزید کو جاؤ پیغام دو کہ ہم جیت گئے، حسین ہار گیا۔ خولی نے حسین کا سر نیزے پر بلند کیا، لشکر کے سپاہیوں نے تالیاں بجائی، ہر ملا نے ہنسی میں کہا اب یہ سر یزید کے دربار میں ہی جائے گا، یزید جو حکم کرے گا وہی ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے لاشے پر یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں پٹک گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لاشا ریت میں پستا رہا، خون کی خوشبو صحرا میں بکھر گئی۔ عمر بن سعد کے حکم پر ڈھول بجائے گئے، ڈھول، اس طرح کے جشن منائے گئے، ظالم ہنستے رہے، شرابیں چلتی رہیں۔ شمر نے کہہ لگایا، یزید کے دربار میں خبر پہنچی کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ یزید نے تخت پر بیٹھ کر شراب جام اٹھایا، مسکرا کر کہا یہ تھا میرا دشمن، حسین تھا میرا دشمن، اور میرا شروع سے ٹارگٹ ہی حسین تھا، یہ تھا میرا دشمن، آج حسین کا نام مٹ گیا۔ مگر حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا، یہ کسی عام انسان کا سر تو نہیں تھا، یہ تو نواس رسول کا سر تھا۔ حسین کا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا، یزید تیرا اقتدار عارضی ہے، او یزید تیرا اقتدار عارضی ہے اور میرا پیغام ابدی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، یزید کا گھر کھنڈر میں بدل گیا، آج یزید کی قبر پر کوئی تھوکنا گوارا نہیں کرتا، یزید مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی، اور وہ ہے ظالم۔
میرے بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر صرف یزید یا شمر ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جو ظلم کے لشکر میں حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جس نے پیاسوں کا پانی روکا، جس نے خیموں کو جلایا۔ ہر وہ شخص ظالم تھا جس نے حسین کے لہو پر جشن منایا۔ یزید اور شمر نے ظلم کی وہ انتہا کی جسے سن کر غیرت مند دل تو ویسے ہی لرز اٹھتا ہے۔ یزید کی طرف سے اہل بیت کو قید کر کے بازاروں میں رسوا کیا گیا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کی مثال تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے کتے کا نام بھی شمر نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم شمر سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ شمر کی اگر کوئی قبر ہو، قبر کے کتبے کے اوپر شمر لکھا ہوا ہو، ہم اس کی قبر پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سوچو کیسا رشتہ ہوگا، یہ کوئی ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ عشق کا رشتہ بھی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف مدینے کی گلیوں میں نہیں، جنت کی فضاؤں میں بھی گونجتی ہے۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ آقا کریم ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب امام حسین کا بچپنا تھا، آپ کھیل رہے تھے۔ ڈگمگاتے قدموں سے امام حسین نبی کی طرف بڑھے۔ اب لوگوں کی نظر حسین پر ہے، لوگوں کی نظریں حسین پر ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین نبی کی طرف بھاگ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ حسین کو دیکھتے ہی میں قربان جاؤں، حسین کو دیکھتے ہی نبی نے اپنا خطبہ روک دیا۔ وہ خطبہ جسے دشمنوں کی تلواریں نہ روک سکیں، وہ خطبہ جسے کفار کی سازشیں نہ روک سکیں، وہ خطبہ جسے منافقین کے تانے نہ روک سکے، لیکن وہ خطبہ حسین کے لیے رک گیا۔ میرے نبی ممبر سے اٹھے، ممبر سے نیچے اترے، حسین کو اپنی گود میں بٹھایا۔ حسین کو اپنی گود میں بٹھایا، حسین کی پیشانی چوم کر کہا اے میرے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کرنا۔ یہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، اس لیے تو فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرنی تو پھر پڑھ لے، کیونکہ حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا خدا سے محبت ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے بدقسمت شخص کی، جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، اور وہ ہے شراب پینے والا۔ جوانوں، شراب پینے والے انسان کو کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کیونکہ شراب پینے والا اپنی ماں اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ امام حسین کے خیمے میں آپ کے بیٹے حضرت سیدنا علی اصغر پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ علی اصغر معصوم بچے ہیں، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، کیونکہ یزید کے حکم پر، دین کے قاتل کے حکم پر، حضور کی آل کے لیے، حسین اور آپ کی اولاد کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی اصغر جیسا معصوم بچہ اپنے باپ کو اپنی زبان دکھا رہا تھا اور اشاروں میں ہی کہہ رہا تھا ابا دیکھ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ معصوم بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، دل لرز گیا، کلیجہ کٹنے کو آ گیا۔ امام نے یہاں سے بیٹے کو اٹھایا، یزیدیوں کے سامنے آ کر یزیدیوں کو کہا یزیدیوں میرے ننھا بیٹا علی اصغر پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، بدلے میں تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا، ایک گھونٹ پانی کا تو دے دو۔ دیکھنا قیامت کے دن بدلے میں حسین تمہیں حوض کوثر نہ پلائے، اسے علی کا لال نہ کہنا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر ہر ملا کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل میں تھوڑی سی لرزش آئی، تھوڑا سا رحم آنے لگا تھا، مگر ساتھ والے یزیدی نے اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھما دیا۔ جیسے ہی ہر ملا نے شراب کا گھونٹ پیا نا تو اہل بیت کا حیا اتر گیا، ایک بار پھر سے دل پتھر ہو گیا، ہاتھ میں تیر لیا، کمان میں زہریلا تیر رکھا اور سیدھا علی اصغر کے سینے میں وہ تیر پہ بس کر دیا۔ حسین نے معصوم علی اصغر کے خون میں بھیگے جسم کو اٹھا کر آسمان کی طرف کیا اور کہا یا اللہ دیکھ میرا ننھا علی اصغر پیاسا مر گیا، شہید ہو گیا، یا اللہ میں باپ ہو کر بھی پانی نہ دے سکا، یا اللہ گواہ رہنا
میں نے دین بچانے کے لیے اپنا 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ یہاں پر امام علی مقام امام حسین نے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ عرض کیا، یا میرے مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر تو راضی ہوا ہے تو پھر میں خوش ہوں میرے مالک، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے شخص کی جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دے رہی ہے، یہ ہے احسان فراموش۔ کیونکہ کربلا کی سرزمین پر نبی کی امت نے بہت زیادہ احسان فراموشی کی۔ حسین کے نانا نے امت پر لاکھوں کروڑوں احسانات کیے، مگر کوفے والے احسان فراموش نکلے، وعدے کیے مگر وفا نہ کی۔ کوفے والوں نے بہت سارے وعدے کیے مگر وفا نہ کی، خط لکھے مگر ساتھ چھوڑ دیا، زبان سے وفا کے دعوے کیے مگر تلوار یزید کی خدمت میں پیش کی، پانی یزید کی خدمت میں پیش کیا، ساتھ یزید کا دیا۔ حسین نے پکارا آؤ حق کے لیے لڑو، مگر وہ مال و منصب کے پجاری بن گئے، دولت کے پجاری بن گئے۔ کربلا کی مٹی آج بھی ایسے لوگوں کو کوستی ہے جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، احسان پا کر احسان بھول جاتے ہیں اور حق کے سامنے باطل کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا 5واں انسان وہ ہے جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، یہ ہے جھوٹا انسان، جھوٹا انسان۔ فرمایا یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جملہ ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تھا، اے یزید تیری حکومت پر لعنت ہو، افسوس ہو، لعنت ہو تیری حکومت پر، میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ کبھی نہ بھولنا کہ میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے، تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے نانا نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، شرم سے ان کا سر جھکانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ دونوں ہاتھ دیکھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو نبی نے چوما ہے، فاطمہ نے چوما ہے، سیدنا علی نے چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، صرف مدینہ نہیں چھوڑا، امام حسین کو صرف مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، نانا بھی چھڑوایا گیا۔ آپ نے نانا کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی چھوڑا۔ جی، امام علی مقام امام حسین نے مدینہ سے اپنا مختصر سا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں سب سے پہلے جس شخص سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی وہ تھا حر بن یزید۔ حر بن یزید نے اس قافلے کو روکا۔ جب یہ قافلہ رک گیا تو حضرت امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلے جملہ آپ کی زبان مبارک پر یہی تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ ہائے، کربلا کا نام سنتے ہی میرے امام حسین نے فرمایا بس یہیں پر خیمے لگا دو، قافلہ والو یہیں پر خیمے گاڑ دو۔ یہ جو کربلا تھا یہ کوفہ سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ حضرت امام حسین نے تو کوفہ میں جانا تھا نا، کوفہ تک آپ کی منزل تھی، لیکن راستے میں حر بن یزید نے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کا قافلہ روک دیا۔ حضرت امام حسین وہیں رکے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا یہ جگہ